ابھی حال ہی میں، پتہ نہیں آپ کے علم ہے کہ نہیں ہے، ہماری سپریم کورٹ نے 24 تاریخ کو پاکستان کے آئین کے خلاف اور اسلامی آئین کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ ایک شخص نے جو قادیانیت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے قرآن کی تفسیر میں تبدیلی کر کے، قرآن کے اندر تحریف کر کے اس کی اشاعت کی، جبکہ پاکستان کا قانون اور اسلامی قانون دونوں یہ واضح کر رہے ہیں کہ اسلامی مملکت میں کسی کو، کسی قادیانی کو کسی مذہبی سرگرمی شائع کرنے کی، اس پروگرام کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص نے تحریف شدہ قرآن کی تفسیر شائع کی، اس کے خلاف کیس ہوا۔ ہماری سپریم کورٹ نے قادیانیت نوازی کرتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ قادیانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمن ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں اور قرآن کے اس عقیدے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے نبی کا اعلان۔ تو پاکستان کا قانون انہیں کافر تسلیم کر چکا ہے، قانون بن گیا، کسی کافر کو اسلامی مملکت میں اپنی دعوتی سرگرمی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے قرآن کی تفسیر تحریف شدہ شائع کر کے اپنی سرگرمی جاری رکھنے کی انہیں اجازت مل گئی کہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے سپریم کورٹ کو متوجہ کیا، چیف جسٹس کو متوجہ کیا کہ آپ کا یہ فیصلہ نظر ثانی کے قابل ہے، آپ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کا فیصلہ آئین کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ 9 بڑے بڑے دارالافتاء، 9 پاکستان کے 9 بڑے بڑے اداروں کو سپریم کورٹ نے لکھا کہ ہمارے اس فیصلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اس کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ لکھ کر اپنے تمام نوٹس سپریم کورٹ میں جمع کروائے۔ جن جن اداروں سے سپریم کورٹ نے رائے مانگی، تمام کے تمام ادارے اہل حق کے ادارے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، آپ کا فیصلہ آئین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، کسی مرتد کو اسلامی مملکت میں کسی قسم کی سرگرمی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قادیانی مرتد ہیں، ان کا حکم مرتدین جیسا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ساری گفتگو پڑھنے اور سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 24 تاریخ کو فیصلہ سنایا کہ ہمارا سابقہ فیصلہ برقرار ہے، جو ہم نے فیصلہ کیا تھا بالکل درست کیا تھا، قادیانی اپنی دعوتی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کا قانون کیا کہہ رہا ہے کہ انہیں اجازت نہیں ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ کسی کافر کو اسلامی مملکت میں اپنی دعوتی سرگرمی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی مسلمان کا ایمان تباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ان کی تفسیر تحریف شدہ شائع ہوگی، لوگوں میں چلے گی، تو ایمان نہیں خراب ہوگا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ ظلم کا فیصلہ کر کے یزیدیت کا کردار ادا کیا ہے سپریم کورٹ کے جج نے، حسین کا کردار ادا نہیں کیا، قادیانیوں کا ساتھ دے کر ان کو تحریف شدہ قرآن میں تحریف کی، انہوں نے قرآن میں تبدیلی کی، اور قرآن کے اندر جو آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بتا رہی ہیں، ان آیات کو خارج کر دیا اور نیا قرآن پیش کر دیا، اور سپریم کورٹ کا جج اسے شائع کرنے کی اجازت دے۔ آپ بتائیں یہ ظلم نہیں، یہ زیادتی نہیں ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے، یہ یزیدیت کا کردار نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کیا کہا جا سکتا ہے؟ یا تو پیچھے نوٹ چل گئے، یا تو کسی ملک کا ویزا چل گیا، کچھ نہ کچھ چلا ضرور ہے کہ جس نے
قادیانیت کی سہولت کاری کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان کے آئین کے خلاف فیصلہ ہے اور شریعت کے خلاف فیصلہ ہے۔ اس دن، آج کے دن پورے پاکستان میں تمام مساجد کے علماء اس واقعے کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں اور اپنے اکابرین کی طرف سے انتظار میں ہیں کہ ہمیں کیا حکم ملتا ہے کہ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کر کے قادیانیت نوازی کا ثبوت دیا ہے، جبکہ اسلامی مملکت میں اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان ججوں کو ہدایت نصیب فرمائے